بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم فضلاء، بارک اللہ فیکم، پچھلی دو نشستوں میں ہم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جمع طرق میں محدثین کی محنت اور صبر و ثبات، یعنی اس بات کی وضاحت کرنے کی میں نے کوشش کی ہے الحمدللہ کہ محدثین اصحاب الحدیث کی جو خدمت ہے، اور خدمت کہتے ہیں جو محنت ہوئی ہے، اس محنت کے کئی پہلو ہیں، یعنی اس پہلو کیا خدمت ہوئی ہے، اس پہلو کیا خدمت ہوئی ہے، اس پہلو کیا خدمت ہوئی ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ ایک پہلو کو اجاگر کروں، وہ یہ ہے کہ صرف جمع طرق کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں لطائف الاسناد بھی اس میں یعنی پیش نظر رہتے ہیں، اور خاص طور پر متون سے متعلق استنباط کے لیے جو ضرورت ہے وہ چیز اس سے سامنے آتی ہے۔ تو جمع طرق میں محدثین کی جو محنت ہے، جو صبر و ثبات ہے، اس سلسلے میں کچھ تمہیدی باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، کچھ اقوال میں نے ذکر کی اس کی اہمیت سے متعلق، اور میں نے کہا تھا کہ دو اصحاب علم کی یعنی زندگی کو بطور مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک امام مسلم الحجاج القشیری رحمہ اللہ، آپ کی الصحیح سے جو امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ کا جو قول آپ نے ذکر کیا، کس مناسبت سے ذکر کیا، گویا کہ ایک نصیحت تھی امام مسلم رحمہ اللہ کی، اور آپ کی ایک محنت تھی، محنت کو آپ نے امت کے سامنے پیش کیا، اور پھر آپ نے طلبہ کو نصیحت فرمائی۔ تو ایک مثال میں نے آپ کی رکھی ہے، اور دوسری مثال ہے حافظ بن حجر عسقلانی کی رحمہ اللہ۔ حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے طلبہ کو جو نصیحت کی ہے، جو اہمیت بتائی ہے جمع طرق سے متعلق، اس کی افادیت کو جو آپ نے اجاگر کیا ہے، جو درد آپ نے بتایا ہے، وہ کہاں بتایا ہے، کس تناظر میں آپ نے بتایا ہے، انشاءاللہ تعالی آنے والے درس میں، آنے والے چہارشنبہ میں جو ہمارا درس ہوگا اس میں ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آج کی اس نشست میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی جو خدمت ہے جمع طرق کے باب میں، اس کو میں ذکر کروں گا۔ اس تناظر میں آپ کو بات واضح ہوگی جب حافظ بن حجر رحمہ اللہ کا جو ہے ایک درد مندانہ جو قول ہے اس کو ذکر کروں گا، تو تب بات واضح ہوگی کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی محنت کس درجے کی رہی ہے اور آپ کا درد کس طرح کا رہا ہے۔ حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا جو جمع طرق میں آپ کا جو معاملہ رہا ہے، آپ کی جو خدمت رہی ہے، اس کے لیے فتح الباری کافی ہے۔ حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی فتح الباری کو کوئی سامنے رکھے گا، ہر حدیث کی شرح میں آپ اس کے سبھی طرق کو جو مطلب جمع کرتے ہیں، اور یعنی خود امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الصحیح میں، اپنی دیگر کتابوں میں جہاں جہاں اس حدیث کے طرق کو ذکر کیے ہیں، پھر دیگر حدیث کی کتابوں میں وغیرہ وغیرہ، اس میں جو ہے یعنی الصحاح ہیں، مسانید ہیں، السنن ہیں، معاجم ہیں، اجزاء ہیں، ان سبھی نے جو دواوین السنہ جس کو کہتے ہیں، تو ان سبھی کتابوں سے اس ایک حدیث کے جو طرق ہیں اسے اکجا کرنا، پھر اس کے نتیجے میں چاہے وہ سند کے اعتبار سے فوائد ہوں، متن کے اعتبار سے جو فوائد ہوں، استخراج کرنا ہوں، سب جو ذکر کرتے ہیں وہ تو تقریباً آپ کو ہر صفحے میں مل جائے گی یہ بات۔ اب ظاہر باتیں مثالیں کتنی پیش کی جائیں گی، مسئلے کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے دو مثالیں رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے بنیادی طور پر ایک بات ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی جمع طرق کے باب میں جو خدمت رہی ہے، وہ تو فتح الباری تو اس کے لیے کافی ہے ہی عمومی طور پر، خصوصی طور پر بھی حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی جو مصنفات ہیں، آپ کی جو تصانیف ہیں، وہ اس کی ایک طویل فہرست ہے۔ آپ کے ایک تلمیذ ہیں حافظ ابو الخیر السخاوی رحمہ اللہ، تو وہ خود ایک بلند پایہ شخصیت ہیں الحمدللہ۔ آپ کی تصانیف میں سے ایک کتاب ہے جو حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی سیرت پر لکھی گئی کتاب ہے، بہت ہی مفصل مطول، الجواہر والدرر فی ترجمت شیخ الاسلام ابن حجر، 3 جلدوں میں ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ تو اس کتاب میں حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے اپنے استاد سے متعلق یعنی حق شاگردی جیسے کہتے ہیں وہ ادا کر دیا ہے آپ نے، اس قدر مفصل لکھا ہے آپ نے۔ میں اپنی تحریروں میں بہت ذکر کیا ہے، میں نے جگہ جگہ پر اس کتاب پہ حوالہ جاتا جب بھی حافظ پر میں نے کچھ لکھا ہے رحمہ اللہ۔ تو حافظ ابو الخیر السخاوی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں مستقل ایک باب حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی مصنفات سے متعلق آپ نے جو ہے مطلب یعنی قائم کیا ہے۔
حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی مصنفات میں سے ایک شق ہے جسے آپ نے طرق کا نام دیا ہے، یعنی جمع طرق، کسی بھی حدیث کے طرق جمع کرنا۔ اس سلسلے میں چوبیس رسائل کا آپ نے ذکر کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر یعنی طرق حدیث المسح علی الخفین، اسی طرح سے طرق حدیث من بنا للہ مسجدہ، طرق حدیث صلاۃ التسبیح، یعنی طرق و حدیثی صلاۃ التسبیح، اس طرح سے ایسے 24 رسائل کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ اس میں سے ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے طرق حدیث غسل یوم الجمعہ فی روایتی نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما خاصتاً، اس طرح کے عنوان سے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس بارے میں بھی اشارہ کیا ہے فتح الباری میں، لیکن اس رسالہ کو لکھنے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اس سلسلے میں حافظ ابو الخیر السخاوی رحمہ اللہ نے روشنی ڈالی ہے اس کتاب میں، لیکن حافظ کا تواضع ہے رحمہ اللہ کہ آپ نے اس جانب کوئی اشارہ نہیں کیا۔ اچھا، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ صحیح بخاری کی جو کتاب الجمعہ ہے، اس کا جو دوسرا باب ہے، باب فضل الغسل یوم الجمعہ، میں نے آپ لوگوں کو اس وقت پڑھاتے ہوئے بتایا تھا کہ جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے تحت 3 حدیثیں لے کر کے آئے ہیں، جس میں اتنی وضاحت ہے صیغہ امر کو لے کر کے، فلیغتسل ہے، لقد علمت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر ہے، واجب کا لفظ ہے حدیث ابی سعید الخدری میں، اس کے باوجود بھی وجوب غسل یوم الجمعہ کے بجائے باب فضل الغسل، استحباب پر دلالت کرنے والی بات آپ نے ذکر فرمایا امام بخاری نے رحمہ اللہ۔ ظاہر بات ہے کیا قرائن ہے جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس وجوب کا جو ساقط ہونا ہے اور استحباب کا جو مشروع ہونا ہے اس کو آپ نے ذکر کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اس کی ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس باب کے تحت جو پہلی حدیث ہے، حدیث ابن عمر، یعنی حدیث ہو نافع عن ابن عمر، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل۔ یہ حدیث متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں، صحیح مسلم کی بھی کتاب الجمعہ میں ہے۔ لیکن یہ جو حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن خطاب سے روایت کرنے والے رضی اللہ عنہما امام نافع ہیں، اچھی طرح بات واضح ہو گئی۔ تو اور امام نافع سے روایت کرنے والے کون ہیں، کتنے اصحاب علم ہیں؟ تو وہ ایک جمع غفیر ہے۔ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے وہ دھیان دینے کے قابل ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جمع طرق میں اللہ نے آپ کو کتنی مہارت دی تھی اور کتنا آسان اللہ نے آپ کو کیا۔ اس میں محنت ہے، مشقت ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق خاص رہی ہے، ورنہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں جو اتنا اچھا خاصا بڑا مکتبہ ہو، جو شاملہ ہو، انٹرنیٹ ہو، سب کچھ ہو، تب بھی جو ہے مطلب یعنی سبحان اللہ انسان ہل جاتا ہے، بھائی بہت محنت لگتی ہے اس پر، اور پھر جو ہے سب سے سارے طرق سے واقف ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن حافظ نے کتنی بڑی بات لکھی ہے رحمہ اللہ۔ حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَرِوَایَةُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لِهَذَا الْحَدِيث مَشْهُورَةٌ جِدًّا، یعنی عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے روایت کرنے والے جو امام نافع ہیں رحمہ اللہ، آپ کے خاص تلامذہ میں سے، تو امام نافع رحمہ اللہ کے جو تلامذہ ہیں، جن تلامذہ نے آپ سے روایت کی ہے، کہا کہ وہ اس کے جو طرق ہیں، یہ جو حدیث ہے بہت معروف حدیث ہے۔ امام نافع رحمہ اللہ سے روایت کرنے والے کتنے افراد ہیں؟ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کہا کہ فقد اعتنى بتخریج طرقه ابو عوانہ فی صحیح، کہا کہ امام ابو عوانہ رحمہ اللہ، کون امام ابو عوانہ رحمہ اللہ؟ جو آپ عام طور پر جو آپ کتب ستہ کے رجال میں جو دیکھتے ہیں نا، حدثنا ابو عوانہ، وہ ابو عوانہ نہیں، وہ ابو عوانہ نہیں، الوضاح ابن عبداللہ الیشکری رحمہ اللہ، ان کا تو بڑا دلچسپ قصہ ہے، میں نے 2-3 مرتبہ سنا ہے اس قصے کو، پتہ نہیں ریکارڈ ہے نہیں معلوم۔ تو وہ یعنی بڑی شخصیات میں سے ہیں، ان رجال میں سے ہیں جو 6 معروف رجال ہیں جن پر امام علی بن المدینی رحمہ اللہ اور ان سے پہلے امام ابو داؤد الطیالسی نے جو کہا تھا رحمہ اللہ اجمعین کی انہی پر جو ہے مطلب صحابہ کے بعد احادیث کا انحصار ہے، انہی کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ تو ان کے بعد امام ذاہبی رحمہ اللہ نے مزید 12 رجال کا ذکر فرمایا، ان میں سے امام ابو عوانہ ہے، وہ ابو عوانہ الگ ہے، 156 ہجری سنہ وفات۔ بات میری واضح ہو گئی؟ میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ ہیں یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ابو عوانہ الاسفرائینی، 316 ہجری سنہ وفات۔ انہوں نے صحیح مسلم پر جو ہے مطلب استخراج کیا، انہوں نے المستخرج علی صحیح مسلم، یا اس کو مسند ابی عوانہ بھی کہتے ہیں۔
یا صحیح ابی عوانہ بھی کہتے ہیں. شیخ البانی کو دیکھو آپ کے پاس کہ ہماری کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ, اکثر بے سر اٹھا کر کے دیکھیے, جب حدیث کی تخریج کرتی ہیں آپ کہتے ہیں کہ اخرجہ ابو عوانہ فی صحیح, سمجھتے اس بات کو آپ؟ تو میرے پاس موجود ہے 8 جلدوں میں الحمدللہ مصنف ابی عوانہ, میں لانا بھول گیا, آپ بعد میں دیکھ کر کے لکھ لیجیے, دوسری جلد میں ہے وہ. تو حافظ نے کہا رحمہ اللہ فقد اعتنى بتخریج طرقه ابو عوانہ فی صحیح. امام ابو عوانہ رحمہ اللہ نے امام نافع رحمہ اللہ سے اس حدیث کو کتنے ان کے تلامذہ جو ہیں, جو طویل فہرست ہے اس کے کتنے طرق ہیں, سب کو آپ نے یکجا کیا ہے. کون؟ امام ابو عوانہ رحمہ اللہ. اور کتنے جمع کیا آپ نے؟ کہا کہ فساقہ من طریق 70 نفسا, فساقہ من طریق 70 نفسا, 70 نفسا, سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ رواہ عن نافع, امام نافع رحمہ اللہ سے روایت کرنے والے 70 تلامذہ کا آپ نے ذکر کیا ہے. اور میں کھول کر کے دیکھا الحمدللہ, صرف دیکھتے دیکھتے آدمی تھک جاتا ہے, سبحان اللہ. 70 طرق. کون؟ امام ابو عوانہ رحمہ اللہ. 70 طرق کوئی معمولی بات ہے؟ 70 طرق معمولی بات ہے؟ لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا کیا وہ دیکھو. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وقد تتبعت ما فاتہ, بقیہ جو طرق آپ سے فوت ہو گئے ہیں بطور استدراک کہہ لیجئے, یا کہ ان کا کوئی ادعا تو نہیں تھا امام ابو عوانہ کا رحمہ اللہ, تو اس کے جو بقیہ طرق ہیں وہ آپ نے اکجا کیا. اور آپ نے کہا کہ وجمعت ما وقع لی من طریقہ فی جزء مفرد, وجمعت ما وقع لی من طرقہ فی جزء مفرد. اور اس کے بعد کیا کہا آپ نے؟ یہ ہے اصل چیز, کہا کہ لغرض اقتضى ذلك, لغرض اقتضى ذلك. وہ کیا غرض ہے آپ کی؟ سبب کیا ہے اس کا؟ سبب یہ ہے کہ تاکہ ان سارے طرق کو اکجا کرنے سے چاہے اسناد سے متعلق ہو چاہے متن سے متعلق ہو, وہ سارے فوائد ہمارے سامنے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ رہا ہے جمعہ سے متعلق, غسل جمعہ سے متعلق, اس جانبی مسائل سے متعلق, سب چیزیں وہ سارے طرق جمع کرنے سے ہی بات واضح ہوتی ہے. کتنے جمع کیا آپ نے؟ امام ابو عوانہ رحمہ اللہ نے 70, اور حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے آپ نے کہا کہ فبلغت اسماء من رواہ عن نافع, امام نافع رحمہ اللہ سے جن تلامذہ نے روایت کی ہے ان کے جو تلامذہ ہیں جو 70 آپ نے اکجا کی ہیں, میں نے جو مزید تتبع کیا, مزید میں نے جو جمع کیا ہے میں نے, وہ کتنے ہیں؟ کہا کتنے پہنچے ہیں اس کی عدد؟ کہا کہ 120 نفسا, 120. یعنی گویا کہ آپ نے کتنا اضافہ کیا؟ آپ نے 50 طرق کا اضافہ کیا ہے. حیران کن بات ہے, 50 طرق کا اضافہ کیا ہے. اس کے بعد آپ نے لکھا کہ فما یستفاد منہ ہونا, آگے ایک فائدہ بتایا آپ نے متن کو لے کر کے. یعنی ابھی جو 120 طرق جو ہم نے جمع کر دیے ہیں, اب اس کے ذریعے سے غسل جمعہ کو لے کر کے یا جمعہ سے متعلقات مسائل کو لے کر جتنے فوائد ہیں, ایک فائدہ, دوسرا فائدہ, تیسرا فائدہ, جمع طرق سے فوائد جو ہے مطلب مستمد کیے گئے ہیں. بات واضح ہو رہا ہے آپ کو؟ یعنی ایک خود تھکا دینے والا عمل. اس کے بعد جو ہے یعنی جو اصل مقصود ہے شرعی طور پر جو استنباطات کا جو معاملہ ہے فقہی نقطہ نظر سے, وہ خود ایک مستقل ایک مسئلہ ہے, اصول و ضوابط کی روشنی میں استنباط کرنا. بات میری واضح ہو رہی؟ لیکن جمع طرق کے بعد ہی نا یہ بات ہوگی. تو یہ ایک تھکا دینے والا عمل ہے جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے ہوا ہے, سبحان اللہ. میں نے ایک مثال دی کہ جو مطلب کس قدر تھکاتے ہیں اس معاملے میں محدثین. حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے جو نصیحت کی ہے طلبہ کو, وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آنے والے درس میں آپ کو بتاؤں گا. اور شیخ البانی رحمہ اللہ کی ایک عظیم شہادت میں بیان کروں گا میں آپ کو حافظ ابن حجر کے, حافظ ابن العسقلانی رحمہ اللہ کے حق میں, وہ آنے والے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ. آج کے اس درس میں 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. اس کے اندازہ لگائیے کہ صرف شوق نہیں ہے یہ. حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے ایک ہوتا نا ایک جنون, ایک شوق, کہ دیکھیں گے ایک حدیث کے کتنے طرق جمع کر دینے, عبادت ہے یہ, دین ہے یہ. بات واضح ہو رہی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حلال حرام سے متعلق جو ہے مطلب یعنی امرن و نہین و خبرن, جیسے کہ کہا ابن کثیر رحمہ اللہ نے, بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. آیات بینات کیا ہے یہ؟ کہا کہ قرآن میں کیا ہے؟ امرن و نہین و خبرن, یعنی عوامر ہو, نواہی ہو, یا ماضی کی خبریں ہوں, آنے والے پیشن کو جاؤں, سب پوری کل کی کل شریعت جو کتاب و سنت میں ہے. تو اس سے متعلق احادیث میں جو طرق ہیں ان کو اکجا کرنا کسی موضوع سے متعلق, اور اس کے بعد جو ہے مطلب دین کو سمجھنا سمجھانا, یہ کس قدر ذمہ داری کا کام ہے یہ. اور دیکھو کہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کے حرص دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو شریعت ہے وہ پامال نہیں ہوئی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو کیا اس اعتبار سے رسول اللہ قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے,
تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث، کوئی ایک لمحہ وہ فوت ہو چکا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ اس سلسلے میں حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی مطلب یعنی حرص دیکھیے آپ، سبحان اللہ، اور شریعت سے متعلق اعتماد دیکھیے۔ میں دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک مثال کتاب بدء الخلق سے، صحیح بخاری کی جو کتاب بدء الخلق ہے، کتاب بدء الخلق کی جو پہلی حدیث ہے عمران بن حسین سے رضی اللہ عنہما، ان کے جو والد ہیں حسین، بعض اہل علم نے کہا کہ جو ہے مطلب ان کی صحبت یعنی صحبت رسول جو ہے وہ مختلف ہی ہے، لیکن حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بڑے جزم سے کہا کہ جو ہے مطلب ان کو صحبت نصیب ہے۔ بہرحال تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہما ابو نجید ان کی کنیت ہے، ان کے کئی فرزندان ہیں، ان میں سے ایک جو ہے نجید ہے، تو اسی پر ان کی کنیت ہے۔ 52 ہجری سے وفات ہے، یمنی ہے اصل میں، اور جو ہے مدینے میں تھے آپ علیہ السلام کے عہد مبارکہ میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور جو یمن کا جو قافلہ آیا تھا، اشعریین کہہ رہا ہوں، یہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو وفد آیا تھا، تو انہی کے ساتھ آپ بھی آئے تھے، ایک ساتھ آئے تھے خیبر کے موقع پر، اور تبھی آپ نے اسلام قبول کیا۔ تو عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما بعد میں جو ہے وہاں چلے گئے تھے بصرہ، اور بصرہ میں سکونت اختیار کیا آپ نے۔ 52 ہجری سے وفات ہے آپ کا۔ دھیان دیجئے، ایک ایک لفظ بھی دھیان دیجئے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما سے جو مروی حدیث ہے اس باب میں، کافی مشہور حدیث، کتاب بدء الخلق کی پہلی حدیث، صحیح بخاری میں تو کئی مقامات پر ہے۔ میں جو آپ کو حدیث سنا رہا ہوں کتاب بدء الخلق سے جڑی ہوئی پہلی حدیث، حالانکہ دوسری حدیث بھی وہی ہے، لیکن وہ قدر طویل ہے، اس لیے میں نے اسے ترک کر دیا ہے، موضوع کو سمجھانے کے لیے، اصل موضوع کو سمجھانے کے لیے میں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ حالانکہ وہ حدیث کتاب توحید میں بھی ہے، دیگر مقامات پر بھی ہے۔ تو یہاں جو یہ حدیث ہے کتاب بدء الخلق کی جو پہلی حدیث ہے، عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، کہا کہ جاء نفر من بنی تمیم، بنو تمیم سے ایک وفد آیا تھا، اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب المغازی میں بھی لے کر کے آئے ہیں، وفد بنو تمیم سے متعلق۔ تو بنو تمیم ایک وفد تھا، وہ وفد جو آج کل جو ریاض وغیرہ کا جو علاقہ ہے نا، وہاں یہ آباد ہے، یہ علاقہ، یہ قبیلہ۔ تو ایک جو وفد وہاں سے آیا تھا، اس کے بڑی فضائل بھی ہیں، کتب ستہ کی رجال میں بڑی تعداد میں آپ دیکھو کہ جو بنو تمیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ بنو تمیم سے ہیں، سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ دجال پر بڑے بھاری پڑنے والے ہیں۔ ایک سوال آیا تھا کہ بنو تمیم کی سے متعلق اس طرح کے احادیث کو لے کر کے کچھ لوگوں نے مطلب ماحول خراب کرنا چاہا اور بدزنی پیدا کرنی چاہیے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ بنو تمیم سے ہیں، اور بنو تمیم کا ایسا اور ایسا معاملہ ہے۔ تو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے بہت تفصیلی جواب دیا تھا آڈیو میں دیکھتا ہوں ابھی انشاءاللہ اہلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کہاں ہے وہ آڈیو۔ تو یہ جو کس کا نام لے رہا تھا میں، عمران بن حسین رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ جاء نفر من بنی تمیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا بنو تمیم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد سے کہا کہ ابشرو، یعنی تم بشارت لے لو، جنت کی بشارت، اس دنیا میں سعادت کی بشارت، اور جو ہے مطلب اسلام لانے کی بشارت، قرآن کو پانے کی بشارت، اور جو ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کی رضامندی اور جو جنت کے حصول کی بشارت وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو وفد کا آیا تھا، اس وفد کے جو افراد تھے، انہوں نے کہا کہ بشرتنا فآتنا، آپ نے بشارت تو ہم کو دے دی، ساتھ میں مادی چیزیں بھی دے دیں، کچھ ہمارے لیے بھیڑ بکریاں بھی دے دیں، کچھ اور بھی دے دیں وغیرہ وغیرہ۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ تو فتغیر وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی دکھ ہوا، کافی تکلیف ہوئی اس بات سے۔ اچھا، اس کے بعد عمران ابن حسین کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ کیا کہتے ہیں، وجاءہ اہل الیمن، یہ جو واو ہے نا عطف، اس سلسلے میں حافظ نے بڑی دقیق بات کہی رحمہ اللہ کہ وجاءہ اہل الیمن سے کون مراد ہیں؟ اشعریین مراد ہیں۔ اشعریین مراد ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کا جو وفد آیا تھا، جو وہاں سے نکلا تھا جو ہے اللہ کے رسول کے پاس آنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے وہ ادھر چلا گیا تھا وہ حبشہ، وہاں سے پھر جعفر بن ابی طالب کے ساتھ سب مل کر کے آ گئے تھے خیبر کے موقع پر۔ تو کہا کہ یہ مراد نہیں، یہاں مراد ہے جو نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا ذہن نشین کر لیجئے، نافع ابن زید الحمیری، وہ مراد ہے، وہ وفد مراد ہے۔ حافظ کی بڑی گہری تحقیق ہے اس باب میں، اور یہ آگے فائدہ بھی ہوگا آپ کو۔ تو عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ وجاء اہل الیمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل الیمن آئے، اور جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یا اہل الیمن اقبلوا البشرا، اقبلوا البشرا یا اہل الیمن، کہا کہ آپ خوشخبری آپ قبول کر لیں، اذ لم يقبلها بنو تمیم، بنو تمیم نے رد کر دیا ہے، اب آپ قبول کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ قبلنا، ہم نے قبول کر لیا ہے۔ یہاں تک بات واضح ہوگی، یعنی گویا کہ وہ کیا کہتے ہیں، وفد آیا، اللہ کے رسول نے خوشخبری دی، انہوں نے خوشخبری لے لی۔ تو اس وقت کیا ہوا تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان سے ساری باتیں ہو جانے کے بعد رسول اللہ کی ایک مجلس قائم ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے حدیثیں بیان کرنے لگی، اس لیے کہ وہ جو وفد آیا تھا اس وفد نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ دنیا کائنات کا آغاز کیسے ہوا، عرش سے متعلق کچھ سوالات کیے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھیے، تو سمجھانے لگے اللہ کے رسول کو. تو کہا کہ فأخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، وہ اخذ افعال شروع میں سے کہا کہ فأخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، حدیث بیان کرنے لگی. کون سی؟ بدء الخلق والعرش، کیونکہ ان کا سوال تھا. آنے والی جو حدیث ہے طویل حدیث، اس میں اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے کیا سوال کیا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی طرح بات واضح ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو حدیثیں بیان کر رہے تھے تو اس دوران کیا ہوا، ایک صاحب آئے اور آ کر کے کہا کہ یا عمران بن حسین سے خطاب کر رہے ہیں. ایک منادی آئے اور آ کر کے عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے کہنے لگے کہ راحلتک تفلتت، کیا مطلب؟ ذہبت ناقتک، جو بعد والی حدیث میں الفاظ ہیں، یعنی بھائی آپ کی گاڑی چوری ہو گئی، یہ مانا، یا آپ کی گاڑی کسی نے اٹھا کے لے کے چلا گیا ہے. آج ہم کہتے ہیں نا، تو یہ مانا اس کا کہ آپ کی جو سواری ہے، آپ کی جو اونٹنی ہے، وہ جانور ہے، آپ نے کھلا رکھا ہوگا یا مطلب صحیح سے باندھا نہیں ہوگا، اب کہیں چلا گیا ہے جانور آپ کی جو اونٹنی کہیں چلی گئی ہے. اب غور کیجیے، آپ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اٹھ کر کے چلے گئے، تلاش کر رہے تھے، آپ کو آپ کی اونٹنی نہیں ملی، آپ واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہو چکی تھی. عمران بن حسین رضی اللہ عنہما نے کہا کہ لیتنی لم اقم، یعنی ذہبت ناقتی، میری اونٹنی تو چلی گئی لیکن میں بیٹھا ہوتا تو اچھا تھا نا. میں اٹھ کے چلے جانے کی وجہ سے میری دنیا بھی گئی، یعنی میری اونٹنی بھی گئی، اور نبی کی مجلس میں بیٹھ کر کے جو مجھے حدیثیں سننے کا موقع ملا تھا، میسر تھا، اب وہ بھی فوت ہو گیا. دیکھو مجلس ختم ہو گئی. بھائی قصہ کتنا سیدھا سادہ ہے نا، اور دلچسپ بھی ہے نا، بات ہو گئی نا. لیکن حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی جو حرص ہے وہ دیکھو آپ، وہ حرص کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما کے اندر جو درد پیدا ہوا، جو آپ نے کہا کہ لیتنی لم اقم، تو کہا کہ کیوں کہا لم اقم؟ کہا کہ لأنه قام قبل ان يكمل النبي صلی اللہ علیہ وسلم حدیثه في ظنه. دھیان دیجیے آپ، یعنی عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما نے اپنے تئیں یہ سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جب میں اٹھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجلس جاری تھی، حدیثیں آپ بیان کر رہے تھے، اور بھی بہت سارے باتیں بیان کی ہوں گی آپ نے، تو اور اس سے پہلے ہی میں اٹھ گیا تھا، جب میں واپس آیا تو مجلس ختم ہو چکی ہے. اس کا مطلب پتہ نہیں مجھ سے کتنی باتیں فوت ہو چکی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی لأنه قام قبل ان يكمل النبي صلی اللہ علیہ وسلم حدیثه في ظنه. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے گمان میں ایسی بات، آپ کے دماغ آپ کے خیالات میں ایسی بات آئی کہ جو ہے مطلب میرے بعد بھی پتہ نہیں کتنی باتیں آپ نے پیش کی ہوں گی. تو کہا کہ فتأسف على ما فاته من، فتأسف على ما فاته ذلك، یعنی آپ نے یہ جو اظہار تأسف کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کو یہ لگا کہ میرے جانے کے بعد پتہ نہیں کتنی حدیثیں نبی نے سنائی ہوں گی جو میں نہیں سنا نا، میں جب تک تھا تو میں سنا، جانے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا باتیں پیش کی. اچھی طرح بات واضح ہو گئی. اس سلسلے میں آگے کی بات جو حافظ نے کہا رحمہ اللہ، کہا کہ وفیہ ما کان علیہ من الحرص علی تعلیم علی تحصیل العلم، کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کا یعنی عنہما کے حرص معلوم ہوتی ہے شرعی علم کو لے کر کے. یعنی اونٹ نہیں گئی اس کا اتنا افسوس نہیں ہے، افسوس یہ ہے کہ نبی کے مجلس آپ اٹھ گئے، کچھ باتیں آپ کی چھوٹ گئیں. اب میں جو بات بتانے جا رہا ہوں یہ سب سے حیران کن بات، اور سبحان اللہ، اللہ رب العالمین حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کو کیسا دل و دماغ عطا کیا تھا، اور آپ کی طبیعت میں اللہ رب العالمین نے شریعت کی کتنی عقیدت، کتنا احترام اور کس قدر حرص رکھی ہے، یہ دیکھیے ابن حجر کے دل میں رحمہ اللہ. حافظ بن حجر رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ مجلس سے اٹھ گئے نا، وہ چلے گئے، جب واپس آئے تو نبی کی مجلس ختم ہو گئی تھی. عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کو درد تھا اور غم ستا رہا تھا کہ پتہ نہیں نبی نے اور کتنی باتیں کہی ہوں گی. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اب میں نے ذخیرہ حدیث سے وہ سارے طرق جمع کرنے کی کوشش کی کہ بقیہ باتیں کیا رہی ہوں گی نبی کی، سبحان اللہ، تاکہ امت کو میں پہنچا سکوں. ابن حجر رحمہ اللہ کے الفاظ آپ کہتے ہیں وَقَدْ كُنْتُ كَثِيرَ التَّطَلُّبِ لِتَحْصِيلِ مَا ظَنَّ عِمْرَانَ أَنَّهُ فَاتَهُ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ. کہا کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما نے اپنے گمان میں، اپنے جو ان کے دل میں جو بات آئی کہ شریعت کا میں نے ایک حصہ جو ہے مطلب یعنی کچھ حصہ میں نے نہیں سنا ہوگا نبی کے اس مجلس میں، تو کہا کہ میں ایک زمانے تک، اور کثیر الطلب بھی نہیں کہا، کثیر التطلب،
یعنی میں نے پوری انہماک کے ساتھ پوری توانائی میں نے صرف کی، پورا زور میں نے لگایا. ہو سکتا ہے 4 طلبہ کو اپنے کام میں بھی لگایا ہوگا کہ ذرا ذخیر حدیث چھان کر کے دیکھیں کہ جو عمران بن حسین رضی اللہ عنہما نے جب مجلس سے اٹھ کر کے گئے تو باقی چیزیں کیا تھیں اور کیا باقی رہ گئی تھی نبی کی باتیں جو ہم سے بھی فوت ہو رہی تاکہ ہم تو واقف ہو سکیں. اچھی طرح بات واضح ہو گئی. حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الا ان وقفت على قصة نافع بن زید الحميري. ابھی میں نے نام بتایا تھا آپ کو. نافع بن زید الحميري دیکھو وہ بھی یمنی ہے، وہ یمن کے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی کتاب المغازی میں ایک باب قائم کیا ہے، باب وفد قدوم الاشعریین و اہل الیمن. ذرا دھیان دیجئے ذرا سے غفلت نہیں ہونی چاہیے. الاشعریین یمنی ہیں کہ نہیں ہیں؟ خالص یمنی ہیں. اگر میں کہوں، اگر آپ سے کہوں کہ جو ہے ایک وفد آیا ہے، جیسے اگر ہم کسی مسجد کے سے جڑے ہوئے کسی امام صاحب کا نام لیں یا کچھ مسلمانوں کا، کچھ سلفیوں کا نام لیں فلاں محلے کے، اور یہ کہیں کہ جو یہ ہگڑے نگر سے آئے ہیں اور یہ بنگلور سے آئے ہیں، یہ بات ایک ہی ہے نا. ہگڑے نگر کہاں ہے؟ بنگلور ہی میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہم ایک الگ سے تخصیص کر رہے ہیں. تو امام بخاری کا ایسا باب قائم کرنا کتاب المغازی میں کہ باب وفد قدوم الاشعریین و اہل الیمن. ابھی الاشعریین تو اہل الیمن ہی میں سے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ابن حجر رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ لطیف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک تو الاشعریین ہیں، دوسرے یہ کہ جو ہے اہل الیمن سے مراد وہ نافع ابن زید الحميري ہیں، ان کا قافلہ ہے، ان کا وفد ہے جو یہاں عمران بن حسین رضی اللہ عنہما. ہم کہتے ہیں نا اب 1447 چل رہا ہے، ہمارے پاس ہو سکتا ہے 2 بڑے علماء آئے ہوں گے ہمارے جامعہ محمدیہ میں. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے جامعہ میں فلاں اور فلاں آئے تھے، یہ آئے تھے اور وہ آئے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس مہینے میں آئے تھے، وہ 5-6 مہینے کے بعد وہ آئے تھے، لیکن ہم نے کیسے ذکر کر دیا ہے؟ دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے ہم نے پیش کر دیا ہے. تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہما نے جاء نفر من بنی تمیم، وہ ایک وقت کی بات ہے. وجاء اہل الیمن، وہ ایک وقت کی بات ہے. اچھی طرح بات واضح ہوگی. لیکن آپ نے سنایا ایک اعتبار سے. تو یہ جو حافظ ہیں، حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں برابر تلاش میں تھا. کہتے ہیں کہ الا ان وقفت على قصة نافع بن زید الحميري. میں اس واقعے، جب یہ واقعہ سے میں واقف ہو پایا، کس کا واقعہ؟ نافع ابن جی. کہتے ہیں کہ فقوی فی ظنی انه لم يفته شيء من هذه القصة بخصوصها. کہتے ہیں کہ جب نافع ابن زید الحميري، یعنی جو قافلہ ہے نا، دھیان دیجئے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا نا، جس قافلے جو وفد آیا تھا، جو وفد نبی کے پاس آیا، نبی نے کہا کہ اقبلوا البشرا. جس وفد سے نبی نے کہا، اس وفد، وہ کون سا وفد تھا؟ نافع بن زید الحميري کا رضی اللہ عنہ. جب وہ وفد آیا تھا، نبی نے ان کو جو باتیں سنائی ہیں، اس وفد سے متعلق ہی حدیث ملی ابن حجر کو رحمہ اللہ. جس قافلے سے نبی نے، جس وفد سے نبی نے خطاب کیا، براہ راست اس وفد سے متعلق جو حدیث ہے، اس حدیث سے آپ واقف ہوئے، اور اس میں آپ نے کہا کہ کوئی بات ایسی نہیں ہے زائد بات. کہا کہ کوئی چیز فوت نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ کہا کہ لخلو قصۃ عن قدر زائد علی حدیث عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی جو حدیث صحیح بخاری میں ہے اس کے سبھی طرق کے ساتھ. تو آپ نافع ابن زید الحميري رضی اللہ عنہ سے مروی جو روایت ہے، ان دونوں کو سامنے رکھیں گے تو ایک بات بھی اس میں زائد نہیں ہے، کوئی بات اس میں زائد نہیں ہے. کہا کہ الا ان فی قولہم، یعنی بعد قولہم، کہا کہ واستوى على عرشہ عز وجل، اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر مستوی ہوا. بس اتنا سا اضافہ ہے اس میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کو افسوس تو ہوا کہ میں مجلس سے اٹھ کے چلا گیا، لیکن کیا اس کی وجہ سے اس مجلس کی باتیں ادھوری رہ گئیں، ہم تک نہیں پہنچی؟ نافع ابن زید الحميري کی اگر ہم بات کریں تو یہ واقعہ کس کتاب میں ہے؟ الاصل واقعہ. میں نے بہت تلاش کیا اس سلسلے میں، بالآخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے وہ واقعہ جو ہے ملا. اس میں حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی الاصابہ میں، کس میں؟ حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی الاصابہ فی تمییز صحابہ. شیخ اعجاز ہے ادھر؟ نہیں جی میرے پاس ہے، بعد میں آپ اصل سے مراجعہ کریں. لیکن کیا ہے کہ حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی جو الاصابہ فی تمییز صحابہ ہے، اس میں نافع ابن زید الحميري القسم الاول میں حرف النون میں، تو حرف النون بعدها الف، تو نافع ابن زید الحميري رضی اللہ عنہ کے ترجمہ حیات میں ایک بات بھی آپ نے نہیں لکھی ہے سوائے اس روایت کو ذکر کرنے کے. اور اس روایت کو آپ نے کس کتاب سے ذکر کیا ہے؟ وہ ہے امام ابن شاہین رحمہ اللہ. امام ابن شاہین رحمہ اللہ کون ہے؟ امام ابو حفص عمر ابن احمد ابن عثمان. تو یہ جو ابن شاہین سے جانے جاتے ہیں، ابن شاہین رحمہ اللہ علماء بغداد میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اچھے خاصے لمبی عمر عطا کی تھی. 297 ہجری سنِ ولادت ہے اور 385 ہجری سنِ وفات ہے.
امام ابن شاہین رحمہ اللہ ان علماء میں سے ہیں جنہوں نے بہت کچھ لکھا، بہت کچھ لکھا تفسیر کے باب میں، تو آپ کی بڑی خدمت ہے، یہ سب کتابی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہم نے کوئی کتاب آپ کی دیکھی نہیں اب تک. آپ کی ایک ہی کتاب ہے میرے پاس جو ثقات سے متعلق ہے، ایک ہی کتاب ہے، اور وہ کتاب مجھے جو ہے مطلب جب وہ فروخت کی جا رہی تھی تو میں نے محض اس وجہ سے اس کتاب کو لیا کہ امام ابن شاہین کی میرے پاس کوئی کتاب تو ہو کم از کم رحمہ اللہ، تو اس وجہ سے میں نے آپ کی کتاب لیا. صحابہ سے متعلق آپ نے جو کتاب لکھی ہے وہ شاملہ بھی نہیں ہے، شاملہ میں بھی نہیں ہے، پی ڈی ایف بھی مجھے نہیں مل پائی ہے. اور پھر جو ہے مجھے کچھ ایسے کچھ اقوال پڑھنے کو ملے کہ یہ جو ہے مطلب ابھی تک بھی جو بہرحال یہ یعنی مخطوطہ کی شکل میں کہیں ہوں گے، واللہ اعلم. سمجھ رہے اس بات کو؟ جی ہو سکتا ہے کسی کے ہاتھ بھی نہ لگا ہو یہ نسخہ، لگا ہوتا تو اب تک جو ہے مطلب تباہ ہو گیا ہوتا، کیونکہ اتنی ہرس ہے امت کے اندر الحمدللہ، علماء کے اندر کہ کسی طرح سے یہ کتابیں سامنے آئیں. تو حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھلے ہی امام ابن شاہین رحمہ اللہ کی الصحابہ پر، معرفت الصحابہ پر لکھی گئی کتاب سے اس روایت کو ذکر کیا ہے، لیکن سند آپ نے ذکر نہیں کی ہے، لیکن نیچے آپ نے لکھ دیا فیہ عدۃ مجاہیل، ایسے آپ نے لکھ دیا ہے. لیکن صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے آپ نے باب وفد قدوم الاشعریین، باب قدوم وفد الاشعریین اور وہ اہل الیمن، جو باب حرف العطف کے ذریعے سے جو آپ نے دونوں کو الگ کیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ گویا کہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں نافع ابن زید الحمیری کو، جیسے کہ حافظ نے کہا ہے رحمہ اللہ، اس سے کہیں نہ کہیں اس کی صحت پر بھی جو ہے مطلب ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اشارہ کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، واللہ اعلم. بات واضح ہوگی آپ کو. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے جو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ جو اٹھ کر کے چلے گئے، کتنی حرص ہے دیکھو، کہ کہتے ہیں کہ وقت کنت کثیر التطلب. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے جو چھوڑ جو ان کے گمان میں لتحصیل ما ظن عمران، ایسے آپ نے لکھا ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے انہ فاتہ من هذه القصہ، اس قصے کا کچھ حصہ تو چھوٹ گیا ہوگا، کچھ نبی کی کچھ باتیں رہ گئی ہوں گی، تو اس کی تلاش میں آپ نے زندگی کا ایک حصہ لگایا کہ کیا باتیں ہوں گی، کیا چھوٹ گئی ہوں گی. پھر دیکھو آپ جمع طرق میں یہ باتیں واضح ہوتی ہیں. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو. جی ایک تو یہ واقعہ، ایک تو یہ ایک مثال، ایک دوسری مثال، وقت کتنا باقی ہے؟ ہاں ایک اور دوسری مثال اختصار کے ساتھ. اور آنے والے ہفتہ جب میں آپ کو کہوں گا کہ حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے جو درد بتایا ہے، جو آپ نے نصیحت کی ہے، یا جو ڈانٹا ہے آپ نے، جو جمع طرق کے بغیر کسی ایک حدیث پڑھ کر کے ساری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو ڈانٹ لگائی آپ نے، یہ ساری باتیں معلوم ہوگی آپ کو کہ ابن حجر رحمہ اللہ کی یہ خدمت کو دیکھیں گے آپ، تب جا کر کے آپ مطلب سراہیں گے. سمجھ رہے ہیں بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ جی. تو حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے جو دوسری مثال دینا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کتاب التفسیر سے. کتاب التفسیر اس کی سورۃ التین کی تفسیر، کون سی؟ سورۃ التین کی تفسیر، سورۃ التین یعنی والتین والزیتون، اس سورت سے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے جو سورت لے کر کے آئے ہیں وہ کون سی سورت ہے؟ کون سی سورت کے نام، کون سی حدیث ہے؟ حدیث البراء. دیکھ رہے ہیں نا، حدیث البراء بن عازب. حالانکہ اس حدیث کی شرح میں حافظ نے لکھا ہے، حالانکہ بالذات اس حدیث کی شرح میں نہیں لکھا، آگے لکھا کہ امام ابو بکر الاسماعیلی رحمہ اللہ، جن سے متعلق میں نے کافی چیزیں لکھی ہیں ایک عنوان کے تحت، کہ حافظ ابو بکر الاسماعیلی رحمہ اللہ کا مطالعہ صحیح بخاری. حافظ ابو بکر الاسماعیلی رحمہ اللہ کا جو مطالعہ صحیح بخاری ہے یعنی واقعی بہت ہی مالا مال کر دینے والا ہے. اس کے کئی پہلو ہیں، کئی اس کے اندر جو ہے مطلب یعنی سمجھ رہے نا آپ، کچھ دلچسپ باتیں بھی ہیں، کچھ اور کچھ علمی باتیں بھی ہیں، کچھ کہیں نقد ہے امام بخاری پر، اس کا اچھا خاصا دفاع ملے گا آپ کو حافظ سے رحمہ اللہ. اس میں سے ان کا ایک نقد یہ بھی ہے کہ جو ہے مطلب یعنی اللہ کے رسول نے کسی نماز میں کسی صورت کو پڑھ لینے سے کیا وہ اس صورت کی تفسیر میں اس حدیث کو لے کر آ جائیں گے؟ پھر تو جو صورتیں پڑھے ہیں تب سبھی لے کر کے آ جاؤ. ایسے آپ نے ایک طرح کا نقد کیا ہے امام ابو بکر الاسماعیلی نے رحمہ اللہ، لیکن حافظ نے کوئی جواب نہیں دیا. اکا دکا کچھ مسائل ہیں جہاں حافظ نے سکوت اختیار کیا ہے. تو حافظ بن حجر عسقلانی اچھا امام بخاری نے رحمہ اللہ کتاب التفسیر میں سورۃ التین کی تفسیر میں جو براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے جو روایت لے کر کے آئے ہیں، اس روایت میں بات کیا ہے ذرا دھیان دیجیے. بات کیا ہے؟ براء بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے. کس سفر میں تھے؟ تلاش بسیار کے بعد بھی جو ہے مطلب اس سے میں واقف نہیں ہو پایا، اور حافظ نے بھی نہیں لکھا ہے اس جانب رحمہ اللہ. میں نے مزید کوشش کی، مجھے بھی یہ بات نہیں مل پائی. تو اتنی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے. آپ نے کیا پڑھا ہے؟ آپ نے فقرأ فی العشاء فی احدى الرکعتین. یہ دھیان دینے کی بات. ایک تو فقرأ فی العشاء، یہ بھی دھیان دینے کی بات. سمجھ رہے میرے بات آپ؟ یہ بھی دھیان دینے کی بات. فقرأ فی العشاء.
دوسری بات یہ ہے کہ فی احد الرکعتین کیا پڑھا آپ نے؟ بالتین، یعنی بالتین والزیتون، آپ نے سورۃ التین کی تلاوت کی. اچھی طرح بات واضح ہو گئی. اس حدیث کو برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ عدی بن ثابت ہیں. عدی بن ثابت، اب میں جو ہے جاؤں گا تو بدل بات چلی جائے گی. وہ کوفہ کے رہنے والے تھے، اور جو شیعہ کی مسجد، ہم بولتے ہیں نا یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، ویسے وہ شیعہ کی مسجد کے امام تھے. وہ اس وقت کی بات ہے یہ عدی بن ثابت. تو برا بن عازب جو ہے اصل میں رضی اللہ عنہما وہ جنگ جمل وغیرہ میں جو ہے علی بن ابی طالب کے ساتھ تھے رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ. تو برا بن عازب کی انہوں نے شاگردی کی عدی بن ثابت، لیکن جو ہے ان کی روایت کس درجے کی ہے صحیح بخاری میں؟ اس لیے کہ جو ہے یعنی وہ جو فقاہت کا جو معاملہ ہے، صدق کا جو معاملہ ہے، اور جو ہے مطلب یعنی دیانتداری کا جو معاملہ ہے اپنے باب میں، یہ اس دور کی بات ہے، بالکل آغاز کی بات ہے. اس وقت میں یعنی اس طرح کا جو فکرہ تھا وہ ایک الگ نوعیت کا تھا. آج آپ اسے سمجھنا آسان نہیں ہے، یہ خود ایک مستقل موضوع ہے. بات آگے تو اس لیے میں نے ضمن بطور فائدہ بات بتا دی میں نے. تو عدی بن ثابت ہیں. عدی بن ثابت سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ امام شعبہ ہیں. یہاں پر امام شعبہ، امام شعبہ کے بعد خاص طور پر میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو، آگے بتاؤں آپ کو. البتہ جو ہے یہ جو عدی بن ثابت ہیں ان سے روایت کرنے والے اور بھی افراد ہیں، اور بھی افراد ہیں. یہاں پر امام شعبہ کا نام ملتا ہے، اور جو ہے دیگر مقامات یحییٰ بن سعید کا نام ملتا ہے. اچھا، تو یہی حدیث دیکھ رہے ہیں آپ، یہی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاذان میں بھی لے کر کے آئے ہیں. باب الجہر فی العشاء، باب القراء فی العشاء اور باب الجہر فی العشاء، ان دونوں کے تحت اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں. دھیان دیجیے، قابل غور بات. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو لے کر کے کثرت سے آپ کو سوال ہونے لگے. آپ کے اپنے الفاظ میں کہتے ہیں قد کثر سوال بعض الناس، لوگوں کی طرف سے کثرت سے سوال ہونے لگا. کیا سوال ہونے لگا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز عشاء میں سورۃ التین آپ نے پڑھایا تو کہا کہ جو ہے یعنی هل قرأ بها فی احد الرکعتین، آپ نے دو میں سے ایک رکعت میں اس کو پڑھایا. تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ پھر رکعت ثانیہ میں کیا پڑھایا ہوگا آپ نے، الرکعت ثانیہ میں کیا پڑھایا ہوگا آپ نے. یا بہت ممکن ہے کہ جو ہے مطلب قرأ فیہا معا، یعنی آدھا حصہ اس میں آدھا حصہ دوسرے رکعت میں آپ نے پڑھایا ہوگا. یہ بھی ممکن ہے. لیکن سوال یہ تھا کہ پہلی رکعت میں آپ نے فی احد الرکعتین کی بات ہے، تو پھر رکعت ثانیہ اس میں کیا پڑھایا ہوگا. اور اس سے پہلے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فی احد الرکعتین ہے تو پہلی رکعت میں یہ تھا کہ دوسری رکعت میں اس سورت کی تلاوت کی آپ نے، کیونکہ فی احد الرکعتین والی بات ہے. حالانکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے جو میں نے ابھی حوالہ دیا تھا کس کا، صحیح بخاری کی کتاب الاذان کا، باب الجہر فی العشاء یا باب القراء فی العشاء، دونوں جگہ پر وہاں جو حدیث لے کر کے آئے ہیں وہاں پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے سنن نسائی ہے آپ کے پاس، شیخ ذرا سنن نسائی نکال لیجیے. سنن نسائی میں اس کا حوالہ دیا ہے کون؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے، اور کہا ہے کہ سنن نسائی میں اس کی صراحت ہے، سنن نسائی میں اس کی صراحت ہے کہ امام یعنی وہ پہلی رکعت تھی. وہ کون سی رکعت تھی؟ پہلی رکعت تھی. اب میں نے مراجعہ کیا، میں نے دیکھا کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے مستقل 3 باب قائم کیے ہیں. بالکل کتاب الصلاۃ میں جو افتتاح کتاب ہے کتاب الصلاۃ میں ایک باب کیا قائم کیا آپ نے کہ باب القراء فی العشاء، یعنی فی العتمہ، عشاء کی نماز میں کیا قراءت ہوگی، وہ ایک مستقل باب قائم کیا ہے. دوسرا باب آپ نے قائم کیا کہ یعنی باب القراء فی العشاء الآخرہ، یعنی گویا کہ عشاء کی نماز سے متعلق باب قائم کیا ہے، یعنی باب القراء بالتین فی العشاء الآخرہ، عشاء کی نماز میں سورۃ التین پڑھنا، یہ دوسرا باب ہے. عشاء کی نماز میں سورۃ التین پڑھنا یہ دوسرا باب ہے. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ تیسرا باب امام نسائی نے قائم کیا رحمہ اللہ، کہا کہ باب القراءۃ فی الرکعۃ الاولی فی العشاء الآخرہ، فی الرکعۃ الاولی. سمجھ رہے اس بات کو؟ تو برا بن عازب رضی اللہ عنہما کی جو روایت صحیح بخاری میں یہاں پر ہے اس میں فی احد الرکعتین ہے، ابہام ہے اس میں کہ کون سی رکعت نہیں معلوم، اس کی صراحت ہے. اور وہاں پر بھی عدی بن ثابت سے شعبہ روایت کرتے ہیں، امام شعبہ ہی روایت کر رہے ہیں رحمہ اللہ. تو اس طریق سے جو بات مل رہی ہے وہ یہ کہ جس میں اس بات کی صراحت ہے کہ فی الرکعۃ الاولی، کیا ہے؟ فی الرکعۃ الاولی. آپ جو ہے مطلب اس میں دیکھ لیجئے، فہرست میں دیکھ لیجئے، جلدی پہنچ سکتے ہیں، یا درس کے بعد آپ نوٹ کر لیجئے. لیکن میں نے مراجعہ کیا ہے، میں نے یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے مستقل 3 باب، ایک ہے کہ عشاء کی نماز میں قرات ہونی چاہیے جہرم، اور دوسرا باب آپ نے قائم کیا کہ عشاء کی نماز میں سورۃ التین پڑھنا. پہلا باب کیا ہے؟ عشاء کی نماز میں قرات ہونی چاہیے، والشمس وضحاہا، اس کی آپ نے مثال دی ہے باب ہی میں، اور حدیث بھی وہی لائے ہیں، حدیث ابی ہریرہ وغیرہ.
جو دوسری حدیث ہے، دوسرا باب ہے، اس میں صرف ایسا باب قائم کیے ہیں کہ نماز عشاء میں سورۃ التین پڑھنا، اور تیسرا باب نماز عشاء کی پہلی رکعت میں سورۃ التین پڑھنا، پھر رکعت الاولیٰ۔ تو اس میں کتنی صراحت ہے، ذرا غور کیجیے آپ۔ میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی، اچھی طرح بات واضح ہو گئی۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کھوج میں تھا کہ پہلی رکعت کی بات واضح ہو گئی ہے، تو دوسری رکعت میں کیا پڑھا ہوگا آپ نے؟ دوسری رکعت میں کیا پڑھا ہوگا آپ نے؟ حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بالآخر مجھے امام ابو علی ابن السکن رحمہ اللہ، امام ابو علی ابن السکن جو ہیں، سعید ابن عثمان ابن سعید ابن السکن، تو السکن جو ہے ان کے دادا کے والد کا نام ہے، اسی کی طرف منسوب ہیں آپ۔ امام ابو علی ابن السکن رحمہ اللہ کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے امام بخاری امام مسلم کے نقش قدم پر چلا، انہوں نے سعید ابن السکن ان کی جو حدیث کی کتاب ہے۔ تو آپ نے الصحابہ پر بھی کتاب لکھی، معرفت الصحابہ پر، وہ کتاب بھی جو ہے مطلب نہ ہمارے پاس ہے، نہ جو شاملہ میں مجھے وہ کتاب ملی، بہرحال وہ کتاب ہم نے دیکھا نہیں۔ حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بالآخر مجھے وہ کتاب ملی، کس کی؟ امام ابو علی بن سکن کی۔ میں نے ایک 5-6 سال پہلے ایک درس دیا تھا، جب ہم کو کتب ستہ جو کہتے ہیں، یہ اصطلاح یعنی کب سے واقع ہوئی ہے، اور ان 6 کتابوں کا ہی انتخاب کہاں سے ہوا ہے، تو اس کی ایک مستقل تاریخ ہے، آپ کو جانا ضروری ہے وہ۔ تو اس میں بھی امام ابو علی ابن سکن رحمہ اللہ کا بڑا کردار ہے، بلکہ آپ نے طرح ڈالی ہے اس کی، آپ اس کے اولین شخص ہیں، آپ اس کے۔ حافظ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے جو اپنے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کے مقدمے میں لکھا ہے۔ تو حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، دھیان دیجئے، کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب یہ کتاب ملی مجھے کس کی؟ امام ابو علی ابن سکن رحمہ اللہ کی۔ آپ کا جو ہے 353 ہجری سن وفات ہے، حالانکہ آپ ابن شاہین سے بڑے ہیں، ابھی نام لیا تھا نا میں نے آپ کو، ابن شاہین رحمہ اللہ سے 4 سال بڑے ہیں، لیکن وفات بہت پہلے ہو گئی آپ کی، 353 ہجری سن وفات ہے آپ کا، علماء مصر میں سے ہیں۔ امام ابو علی ابن سکن رحمہ اللہ کی جو معرفت الصحابہ کتاب ہے، کہتے ہیں کہ وہ کتاب مجھے ملی، اور اس میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے زرعہ بن خلیفہ الیمامی، ان کے ترجمہ حیات میں ایک روایت لے کر کے آئے ہیں۔ حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ زرعہ بن خلیفہ الیمامی جو صاحب ہیں، صحابی ہیں، اہل یمامہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی ریاض وغیرہ کا جو علاقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فعرض علینا الاسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسلام کی دعوت دی، اسلام ہم کو پہنچا، اسلام سمجھایا ہم کو، اور کہا کہ فاسلمنا، ہم نے اسلام قبول کیا، اور کہا کہ فاسہم لنا، ہم کو آپ نے کچھ حصہ بھی دیا مال غنیمت میں سے، مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ کہیں نہ کہیں اس بات کا سراغ اس سے ملتا ہے ہم کو کہ وہ سفر کا معاملہ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو کہ یہ بات سفر سے جڑی ہوئی، کیونکہ برا بن عازب کی روایت میں کیا ہے؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر۔ اچھی طرح بات واضح ہو گئی۔ اسی لیے ابن حجر نے بڑی دقیق بات کہی رحمہ اللہ کہ باب القراء فی العشاء جو کتاب الاذان میں ہے نا، اس میں پہلی جو حدیث لائی ہے حدیث ابی ہریرہ، جس میں سورۃ الانشقاق کا ذکر ہے، تو کہا کہ وہ چونکہ حضر میں تھے تو آپ نے قصار وسط کو آپ نے پڑھایا نماز میں، اور کہا کہ یہ سفر کی بات ہے۔ دوسری جو روایت لے کر کے حدیث البراء، وہ سفر سے متعلق ہے، سفر بھی ہونے کی وجہ سے قصار مفصل آپ نے پڑھایا ہے۔ یہ ایک تطبیق دی ہے ابن حجر نے رحمہ اللہ، نقطہ واضح ہو گیا آپ کو۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو روایت کا ذکر کیا ہے ابو علی ابن سکن رحمہ اللہ کی کتاب سے، کہا کہ فاسہم لنا، اس کی بات کیا ہے؟ اس کی بات کہتے ہیں کہ فقرأ فی الصلاۃ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو ہم کو پڑھا ہے اس میں کہا کہ فقرأ فی الصلاۃ بالتین والزیتون، کیا کہا؟ بالتین والزیتون، اور کہا کیا مطلب کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیا مطلب؟ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں کیا پڑھایا آپ نے؟ سورۃ التین۔ دوسری رکعت میں کیا پڑھایا آپ نے؟ سورۃ القدر پڑھایا آپ نے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی، اچھی طرح بات واضح ہو گئی۔ اب میں جو سمجھانے جا رہا ہوں اس کو دھیان دیجیے، میرے آخری بات ہے جو آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ کا جو کثرت مطالعہ ہے، یا جو وسیع علم ہے، یا دواوین السنہ پر، ذخیر حدیث پر جو گہری نگاہ تھی آپ کی، جیسے آپ کوئی کتاب کھول کے بیٹھے ہو 2 صفحے آپ کے سامنے ہیں، ویسے ذخیر حدیث دواوین السنہ آپ کے پاس ایسا تھے ابن حجر کے پاس رحمہ اللہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں جو سورۃ التین پڑھایا آپ نے، وہ تو صحیح بخاری میں ہے کہ فی احد الرکعتین، سنن نسائی سے معلوم ہوا کہ وہ پہلی رکعت ہے، پھر رکعت الاولیٰ۔ اب دوسری رکعت میں کیا ہے؟ کہا کہ اس حدیث کی کتاب نے جو معرفت الصحابہ ہے، اس میں جو حدیث مل رہی ہے کس کے نام پر؟ زرعہ بن خلیفہ الیمامی رضی اللہ عنہ،
تو کہا کہ ان کے نام پر جو روایت ہم کو مل رہی ہے اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ وہ ایک سفر ہے، اور دوسری بات یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورۃ التین، دوسری رکعت میں سورۃ القدر، تو کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ القدر پڑھا، آپ نے لیکن کیسے معلوم کہ یہ وہی نماز ہوگی؟ یہ وہی نماز ہوگی کیسے معلوم؟ کہتے ہیں کہ فَيُمْكِنْ إِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ الَّتِي عَيَّنَ الْبَرَاءُ بن عازب رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہما نے جس نماز کا ذکر کیا ہے اس کے قوی امکانات ہیں کہ یہ وہی نماز ہوگی، یہ وہی نماز ہوگی۔ یہ کیسے معلوم ہو آپ کو؟ اس کے بعد جو بات کہنے جا رہی ہے وہ ابن حجر کو جچتی ہے، بات وہ ایرے غیرے کو نہیں جچتی ہے، وہ ابن حجر ہی کو جچتی ہے رحمہ اللہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انا لا نعرف فی خبر من الاخبار انا لا نعرف فی خبر من الاخبار، یعنی پورے ذخیرے حدیث سے ہمیں ایسی کوئی بات نہیں معلوم ہوتی ہے کہ یعنی الفاظ ذرا ملتے جلتے ہیں کہ قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فی الصلاۃ، یعنی سورۃ التین کی جو تلاوت نبی نے کی ہے، ہم کو پورے ذخیرے حدیث میں سے کہا کہ ہم کو کہاں سے معلوم ہوتی ہے؟ کہا کہ الا بحدیث فی حدیث البراء، فی حدیث البراء و حدیث زرعۃ ھذا، کہا کہ براء بن عازب سے ملنے والی روایت اور زرعہ بن خلیفہ الیمامی سے ملنے والی روایت، ان دونوں روایت ہی میں پورے ذخیرے حدیث سے نبی کا سورۃ التین پڑھنا ہم کو ملتا ہے۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ دوسری رکعت میں سورۃ القدر ہی پڑھا ہے آپ نے، کیونکہ پورے ذخیرے حدیث میں کوئی ایسی حدیث ہم کو نہیں مل رہی ہے کہ نبی نے جو ہے مطلب نماز عشاء میں یہ نماز پڑھا، یہ سورۃ التین پڑھائی ہو۔ اچھی طرح بات واضح ہو گئی آپ کو؟ یعنی کتنی بڑی بات ہے، انا لا نعرف فی خبر من الاخبار، کتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا دعویٰ، اتنی بڑی بات کہ انه قرأ فی صلاۃ العشاء بالتین الا فی حدیث البراء اور حدیث زرعۃ ھذا، کہ زرعہ بن خلیفہ یمامی کی روایت سے یا براء بن عازب کی روایت سے رضی اللہ عنہ اجمعین، ان دونوں حدیثوں سے ہی نماز عشاء میں سورۃ التین پڑھنے کی ہمیں بات ملتی ہے۔ تو ایسی صورت میں لازمی طور پر اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ القدر پڑھا، یعنی کس قدر جمع احاطہ دیکھیں، جمع طرق سے کتنی بڑی بات ملتی ہے، کتنی محنت اور کتنی حرص ہے، دیکھو آپ کو بات میری واضح ہو رہی۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ کا ایک سوال بعض الناس، یہ ظاہر بات ہے بعض الناس کون ہوں گے بھائی؟ یہ کیا یہ طلبہ مراد ہے کہ علماء مراد ہے کہ آپ کی جو عوام مراد ہے؟ یعنی کس کے اندر اتنی حرص ہے، کون اتنی کھوج میں ہے، کس کو شریعت سے اتنی محبت ہے؟ اندازہ لگائیے۔ ہمارا جو مزاج ہے نا، جو جتنا ہے بھائی رہنے دو، ہو گئی بات، کیا کرنا ہے اس میں، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں، جنت کے لیے، جہنم کے لیے، اس کو وہ میدان اللہ تعالیٰ آسان کرتے جاتے ہیں رحمہ اللہ۔ تو ہمارے پاس جو عام طور پر یہ ہے نا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، جیسے ہم نے کہا کہ عمران بن حسین افسوس کر کے چلے گئے تو ہم بھی آگے بڑھ جائیں گے دوسری حدیث پڑھنے کے لیے، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ لگایا اس کے پیچھے، اور اس کے پیچھے میں نے ایک زمانہ لگایا، پھر جو ہے مطلب کیسے آپ اس سے واقف ہو پا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو اس کی ایسا بھی نہیں کہ بہت دور کا استدلال ہے، یعنی قوی امکانات ہے کہ یہ سب ایسا ہی ہوئے، جیسے کہ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ۔ تو بہرحال کہنے کا مقصود یہ تھا کہ جمع طرق کے باب میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی جو خدمت ہے، جو آپ کی محنت ہے، جو آپ کا صبر و ثبات ہے، یہ قابل دید ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت آپ پر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں، شریعت کی حفاظت میں، شریعت کے بیان میں، اور جو ہے مطلب یعنی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو ایسی صورت میں جو ہے مطلب ذخیرہ حدیث پر نگاہ رکھنا، اس کے لیے محنت کرنا، جبکہ آپ کی بیوی ہیں، بلکہ بیویاں تھیں، بیٹی تھیں، بیٹیاں تھیں، آپ کی نرینہ اولاد تو ایک تھی لیکن آپ کی بیٹیاں تھیں، آپ کا گھرانہ ہے، خود آپ انسان ہیں، آپ کو بھی سونا ہے، آپ کو بھی جو ہے مطلب کھانا پینا ہے، آپ یعنی سب مسائل آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی یعنی مطلب سبحان اللہ، اللہ اکبر، یعنی حیران کن بات ہے، حیران کن بات ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے درس میں آپ کو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی جو درد مندانہ نصیحت ہے، یہ جو آپ نے کان پکڑا ہے بعض غافل لوگوں کا، تو وہ ظاہر بات ہے آپ کی اس محنت کے بعد ہی آپ نے کسی کا کان پکڑا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آنے والے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان علماء کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس عطا فرمائیں، نبی کی رفاقت نصیب فرمائیں، اور اللہ رب العالمین ہم کو ان کے نقش قدم پر چلائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔